شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ اس پروگرام کو سنتے اور دیکھتے تمام دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب محترم پروفیسر ہمارے پروفیسر ظفر عالم ظفری صاحب۔ اور سب سے پہلے تو میں جناب محترم ڈاکٹر ظفر عالم ظفری صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی مہربانی کہ وہ اپنے اس قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ شکریہ۔ جہاں تک ظفر عالم ظفر صاحب کے تعارف کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ 7 کتابوں کے مصنف ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، اور اس کے علاوہ پروفیسر رہے ہیں، پرنسپل رہے ہیں، ایڈیو رہے ہیں، اور اسی طرح چیئرمین بورڈ رہے ہیں۔ اسی طرح اب اس وقت جو ہیں وہ لیا سٹی جو ہیں اس کے امیر ہیں جماعت اسلامی۔ تو اگر میں ان کا تعارف کراؤں گا تو پھر یہ جو ہمارے 30 منٹ ہیں تو وہ اسی میں چلے جائیں گے، تو میں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان زیادہ مخل نہیں ہونا چاہتا۔ میں آپ کا وقت جو ہے وہ زیادہ نہیں لینا چاہتا، تو میں سر سے جو ہے آپ کے جو سوالات ہیں میں ان کی طرف سر کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ سر جی ایک دانشور ہیں، اور سر جی کا تعلق عام آدمی سے بھی ہے، اور وہ جماعت اسلامی جو ہے جس کو سبھی جانتے ہیں کہ سن 1935 سے جو ہے وہ بھی یہاں عوام کے مسائل کے لیے ہی جو ہے وہ اپنا کارواں ان کا چل رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ تو میں آج سب سے پہلے جناب اپنے استاد محترم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بطور پروفیسر انہوں نے یہ بات کہاں تک محسوس کی ہے کہ ہمارے عام آدمی کے جو بچے ہیں وہ تعلیم جیسے زیور سے کیا صحیح مستفید ہو رہے ہیں؟ کیا ریاست پاکستان ان کو صحیح ماحول مہیا کر رہی ہے؟ کیا ایک پروفیسر جو ہے وہ ان نونہالان وطن کو اب صحیح ان کی آبیاری کر رہے ہیں؟ سر محترم ڈاکٹر صاحب۔ جناب رانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس قیمتی پروگرام میں، ویلیویبل پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ عوام کی بات کرتے ہیں۔ جی۔ لفظ در حقیقت عوام کا متبادل ایک متضاد ہے خواص، جی، اور عوام ہے 90%، جی، خاص ہیں 10%، بلکہ عوام 90% سے بھی زائد ہیں۔ جی، اور آپ نے بات کی ایجوکیشن کی، جی، میں گزارش یہ کروں کہ عوام کے بچے جی، وہ عوامی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جی، اور جو خاص ہیں وہ خاص تعلیمی اداروں میں ایجوکیشن لیتے ہیں۔ خوب۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک نہیں، جی، کئی سطح کی ایجوکیشن آ رہی ہے۔ جی، عام تعلیمی ادارے گورنمنٹ کے ہیں، جی، پرائمری ہیں، ہائی ہیں، گورنمنٹ کے کالجز ہیں۔ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہاں غالباً فرنیچر بھی پورا نہیں، جی، ٹیچر بھی پورے نہیں، بے شک، اور وہاں کا ایجوکیشنل ایٹماسفیئر بھی نہیں، وہاں کے حالات جو ہیں بڑے دیگرگوں ہوتے ہیں۔ جی، ان کے علاوہ پھر کہہ دیتے ہیں جی گورنمنٹ ہم نے ماڈل ادارے بنا دیے، جی، وہ ماڈل ادارے بنا دیے تو ان میں ایک قدم تھوڑا سا بہتر آگے کر دیا، جی، پھر کہہ دیا کہ جی ہم ماڈل سے بھی آگے جا رہے ہیں، تو ہم نے
انگلش میڈیم تعلیمی ادارے بنا دیے، پھر کہا ہم نے دانش پبلک اسکول بنا دیے۔ اچھا اسی طرح پھر آپ چلے جائیں کالجز کی طرف، جی تو کالجز میں بھی پورے آپ پاکستان کی بات کر لیں تو کالجز کتنی سطح کے ہیں۔ جی ایک تو عوام کے کالج ہیں، عام کالج ہیں جہاں کبھی ٹیچر ہے کبھی نہیں ہے، اور کبھی وہاں تعلیمی ماحول ہے کبھی نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور کچھ کالجز ایسے ہیں کہ جہاں عام آدمی کی رسائی بھی نہیں ہوتی، جی وہاں داخلہ ملنا بھی ان کو مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نہ گورنمنٹ کالج میں عام بچہ جا سکتا ہے، اور نہ اسی طرح بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں وہاں جا سکتا ہے۔ جی عام آدمی کا بچہ جو ہے جی وہ عام کالجوں میں جاتا ہے۔ جی آپ نے کوشچن یہ کیا ہے مجھ سے جی کہ کیا کالجز میں تعلیم جو ہے وہ عام والدین کے بچوں کی ایجوکیشن کس طرح کی اور کیسی؟ بے شک میں گزارش یہ کروں کہ اساتذہ کرام وہ پبلک سروس کمیشن سے امتحان دے کے کوالیفائی کر کے تعلیمی اداروں میں آتے ہیں، گویا کہ وہ چھلنی میں سے چھن کے اچھا تدریسی اسٹاف کالجز میں آ جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کالج کے اندر ٹیچر تو آ گئے، جو ایجوکیشنل ایٹماسفیئر ہونا چاہیے وہ ایٹماسفیئر ہم نے مکمل نہیں پرووائڈ نہیں کیا، وہاں ماحول درست نہیں۔ ایک بات میں رانا صاحب اور کہنا چاہتا ہوں، جی اور میں بطور چیئرمین کے اس کے لیے بڑی جد و جہد بھی کرتا رہا، جی لیکن میں اس میں کامیاب نہ ہوا۔ جی اب ہوتا یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک بورڈز وہ پنجاب کا بھی ہے، سندھ کا بھی ہے، سرحد کا، بلوچستان کا، یہ ان کے ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں۔ جی ٹیکسٹ بک بورڈ یہ کرتا ہے کہ جی 5-7 آدمیوں کو بلا لیتا ہے اپنے دانشت میں، اپنی سوچ میں کہ یہ بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، انہیں کہتا ہے کہ جی آپ یہ فزکس کی، کیمسٹری کی، اسلامیات اردو کی یہ کتاب ایک 8ویں کی، 9ویں کی، 10ویں، 12ویں یہاں تک بنا دیں۔ لہذا وہ لوگ جو اکٹھے کیے ہیں انہوں نے ایک ایک آپ کو ٹیکسٹ بک بنا دی، جی اور اس ٹیکسٹ بک میں انہوں نے کہہ دیا یہ ایک جی امیر مینائی کی حمد ہے، اور یہ ایک اقبال کی غزل ہے، اور یہ فزکس میں یہ اس کا چیپٹر ہے، یعنی مخصوص انہوں نے 10 15 20 چیپٹر دے دیے۔ جی طالب علم پھر یہ کرتا ہے کہ وہ اس چیپٹر سے باہر جا ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ جو اساتذہ کرام پڑھانے والے ہیں انہوں نے بھی وہی چیز پڑھانی ہے جو اس وقت اس ٹیکسٹ بک میں موجود ہے۔ میری کوشش یہ تھی، یہ تو بات سر علامہ اقبال والی ہے، یہ مدرسہ، یہ کھیل، یہ غوغائے روا رو، اس ایسے فراواں میں ہر لازق میں نو، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جام میں 2 کفے جو۔ یہ تو آپ نے بات وہی کہ اب جب آپ ٹیکسٹ بک کو پڑھا رہے ہیں جی تو اس سے آپ گویا کہ طالب علم کے ذہن کو نہایت محدود کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، میں نے سیکرٹری ایجوکیشن سے بھی یہ میٹنگز میں کہا، چیئرمینوں کی میٹنگ میں کہا جی کہ میرے عزیزو آپ ایسا کریں، صرف ٹاپک آپ دیں، جی کتاب نہ بنا کے دیں، آپ ٹاپک دے دیں کہ پاکستان کے بارے میں آپ نے دینا ہے، فزکس کا ہے، کیمسٹری ہے، تاکہ وہ انوویشن ہو، آپ صرف انہیں ٹاپک دے دیں، اور اساتذہ کرام ان ٹاپک کو لے کر خود بھی گھر سے سرچ کریں، وہ پڑھیں، نیٹ پہ جائیں اور چیزیں ڈاؤن لوڈ کریں، طلبہ کو بتائیں، طلبہ اپنے گھر میں جا کے پھر ان چیزوں کو ڈھونڈیں۔ اور اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا ذہن بھی کھلے گا، آپ کا مشاہدہ کھلے گا، آپ کا مطالعہ وسیع ہو جائے گا، آپ پابند نہیں رہیں گے کہ جی جو ایک جملہ لکھ دیا ٹیکسٹ بک میں آپ کا جواب وہی ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ میں نے بطور چیئرمین کیسے بھی دیکھا کہ جی کوسچن آ گیا کہ اس دھرتی کے نظام کو کون چلا رہا ہے، وہاں کتاب میں دیا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت چلا رہا ہے، طالب علم نے
کہیں مطالعہ کیا ہوا ہوگا، پڑھا ہوا ہوگا، اس نے کہہ دیا کہ جس دھرتی کے نظام کو اس کائنات کے پیدا کرنے والا چلا رہا ہے. میرے جیسے کسی استاد نے کوشچن غلط کر دیا کہ کتاب میں تو دیا ہوا اللہ رب العزت نے، اس نے کہہ دیا دھرتی کے بنانے اور چلانے والا نظام. کیا ہوا؟ خرابی یہاں یہی ہو گئی کہ جب آپ ٹیکسٹ بک پڑھائیں گے تو آپ کنویں کے مینڈک بنا دیں گے. اور جو ادارے بڑے ہیں جیسے او لیول ہے، جیسے اے لیول ہے، اسی طرح لمز ہے، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ ہے، باقی اس طرح کے ادارے ہیں، وہاں وہ ٹیکسٹ بک والا کاروبار نہیں ہے. وہاں وہ اوپن رکھتے ہیں، آپ کے دماغ کو کھولنے کا موقع دیتے ہیں. لہذا وہاں ان کو پھر بچے ان کے پڑھ کے نکلتے بھی ہیں اور آپ کے حکمران بھی وہی بنتے ہیں. بالکل پروفیسر ڈاکٹر جناب صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے اور صحیح ترجمانی کی ہے عوام کی، کہ بہت کچھ کوشش کے باوجود بھی ہمارے جو اب یہ کالجز ہیں ان کے اندر جو ہیں، جو ہمارے جو پروفیسر بھائی دوست ہیں، وہ صحیح جو ہے ان کو ماحول اس وقت میسر نہیں ہے. تو ارباب اختیار کو چاہیے کہ اس ماحول کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے تاکہ جو ہے عوام کے بچوں کو کچھ زیادہ زیادہ فائدہ ہو سکے. اچھا، دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ پرنسپل رہے ہیں اور بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا گریجویٹ کالج لیا، تو آپ کے تجربے کے مطابق، آپ کی دانش کے مطابق، کیا وہاں پر جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں، کیا وہ اپنے فرائض جو ان کے منصبی ہیں وہ کیا صحیح ادا کر رہے ہیں، اور قوم کے بچوں کو جو ہے وہ کیا اس سے جو ہے صحیح پرنسپل صاحبان جو ہے ان کے ساتھ ان کا رویہ اور ان کا جو کام ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ مفید ہے؟ سر میرے عزیز، پروفیسر صاحبان کالج میں اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں جی، لیکن اصل دیکھنا یہ ہے کہ نظام تعلیم جی، یا ہمارے تعلیم سے وابستہ جو ہائر ایجوکیشن کے افسران ہیں، جی، وہ جس قسم کا کام لینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. یعنی 4 گھنٹے کالج کی ایجوکیشن ہے، 5 گھنٹے ہوگی زیادہ سے زیادہ. بہت سی جگہ پہ اساتذہ پورے نہیں ہوتے، تو اساتذہ جو کالجز میں ہیں وہ اپنے طور پہ پوری کوشش کرتے ہیں، جی، اور ہمارے بچے پھر ڈاکٹر اور انجینئر بن کے نکلتے بھی ہیں. جی، لیا جو ہے بڑا ٹاپ پہ ایجوکیشن میں جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے بچے جاتے ہیں کالجز میں، لٹریسی بہت اچھی ہے، لٹریسی 69% ہماری پنجاب میں نمبر 1 پر ہے. لٹریسی اپنی جگہ رہی، ہائر ایجوکیشن ہماری بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ ہمارے بچے یہاں سے پڑھ کے سی ایس پی افسر بھی بن رہے ہیں، باقی تمام پاکستان کے اداروں میں وہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ وہی کچھ کر رہے ہیں نا جو ان کو پیچھے سے بتایا جاتا ہے کہ بھی یہ کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، لہذا وہ وہی کام کرتے ہیں. لہذا اس میں میں اساتذہ کو تو مورود الزام نہیں ٹھہرا سکتا. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، لیکن کیا آپ نے ڈیوٹی ان سے لی؟ ان کی ایجوکیشن کے مطابق، ان کی صلاحیت کے مطابق آپ ان سے کام لیں، ان کو پے کریں، ان کو تنخواہیں اچھی دیں، پھر دیکھیں کیسے اچھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی تو پھر وہ ہمارے پروفیسر جو ہے نا وہ آگے چلے گا. بہت خوب. اسی طرح سر آپ جو ہے نا ماشاءاللہ ہمارے ضلع کے بھی افسر رہے ہیں، ایجوکیشن کے ایڈیو رہے ہیں، اور آپ کا بڑا تجربہ ہے. آپ مختلف سکولوں میں گئے ہوں گے، آپ دیہات کے سکولوں میں گئے ہوں گے. اب بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اب یہ نا انہوں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اس یونیورسٹی کے لیے ایک بس جو ہے وہ مہیا کر دی ہے. کیا آپ بطور ایڈیو آپ نے یہ سارے ہمارے تھل اور کچے کے تمام سکول جو ہیں وہ سارے دیکھے ہیں سر، ان کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا بطور ایڈیو آپ مطمئن تھے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں یا ہماری جو فیمیل استانیاں ہیں وہ سکولوں میں پہنچ رہے ہیں، اور ہمارا جو تعلم کا عمل ہے وہ کس حد تک بہتر ہو رہا ہے؟ رانا صاحب، میں نے مختصر عرصہ بطور ایڈیو کے کام کیا ہے، لیکن اس مختصر سے عرصے میں نے وہ ڈسٹرکٹ لیا کہ اگر زیادہ نہیں 60 65 70% ادارے دیکھے ہیں،
بالکل لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے جی کہ گورنمنٹ تعلیمی سہولتیں بچوں کو دینے کا سوچ بھی نہیں رہی بالکل. اللہ کیوں؟ ہم، صبح کو آپ نکلیں جی اور آپ کسی لمبی سڑک پر سفر کریں، آپ کو وہاں کم از کم پرائمری کا، مڈل کا، ہائی کا یہ 10 سکول مل جائیں گے. واللہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جی تو روزانہ وقت لیا سے میں جاتا ہوں کروڑ اور کروڑ سے فتح پور، میں راستے میں ہزاروں بچوں کو دیکھتا ہوں. جی یا تو وہ بیچارے دیہاتوں سے نکلے ہیں، پیدل سفر کریں گے، پیدل سفر کر کے وہ کالج سکول تک جائیں گے. یہ تو ایک بات ہو گئی. جی دوسری بات یہ، ان کے پاؤں میں ہوائی چپل ہوں گے، ان کے پاؤں میں ٹوٹی چپل ہوگی. گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی کہ بھئی کسی بڑی جگہ سے ایک بس چلائے. جی اتنی شدت کی سردی میں ہاں. یا پھر گرمیوں میں بچے سہولت کے ساتھ تو اپنی جگہ چلے جائیں. بالکل. اساتذہ کرام بیچاری ہاں، میل فیمیل، کیا فیمیل ہاں، کیا، میل تو پھر ہاں، موٹر سائیکل ہاں، پہ چلے جاتے ہیں. فیمیل بیچارے کیسے فیمیل بیچاری کیا کرتی ہیں جی کہ وہ کوئی کیری ڈبہ لگواتی ہیں، بالکل صبح گھر سے نکلتی ہیں، کبھی کیری ڈبہ ہے کبھی نہیں ہے، اور پھر وہ اسی طرح دھکے بڑے کھاتے مسائل. کھاتے سکول جاتے ہیں. بعض اوقات تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکول میں چھٹی بھی ہو جاتی ہے اور ٹیچر موقع پر پہنچ ہی نہیں سکتا. یعنی گورنمنٹ جس طرح تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، میں اپنی پوری ایمانی طاقت سے کہہ رہا ہوں نہیں دے رہی. نہیں دے رہی. اور یہی پاکستان کی بربادی اور پاکستان کی ذلت اسی میں ہے کہ وہ نہیں توجہ نہیں ہے کہ اچھی ایجوکیشن کے لیے اچھا ماحول ہونا چاہیے. اچھا ماحول نہیں ہے تو اچھی ایجوکیشن ہو نہیں سکتی. میرے استاد محترم بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر ہماری جو گورنمنٹ ہے، اگر وہ یہ ہمارے مسائل جو ہے ان کو ٹچ نہیں کرے گی تو یہ جو ہمارا تعلم ہے یا ہماری جو تعلیم ہے وہ اس کا عمل جو ہے وہ بالکل بہت ناقص ہے، اور عام آدمی کے جو بچے ہیں وہ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو یہ بالکل درست ہے. جس طرح یونیورسٹی میں چلو ایک بس آ گئی ہے، 2 سنیں اور بھی آ رہی ہیں، اسی طرح جو ہے ہمارے جو پرائمری سکول ہیں، ہمارے جو مڈل سکول ہیں، ہمارے جو دیہات کے سکول ہیں، ہمارے جو تھال کے سکول ہیں، ہمارے جو کچے کے سکول ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اساتذہ کرام کے لیے اور بچوں کے لیے کم از کم یہ ٹریفک جو ہے اس کا کم از کم بندوبست ہونا چاہیے. رانا صاحب کالجز کے لیے تو چلو ایک بس چلا دیں، 2 بس چلا دیں. جی یہ بیچارے جو کچے سے پکے سے دیہاتوں سے کھیتوں سے بچے آتے ہیں، پتہ نہیں گورنمنٹ سمم بکمن امیون وہ ان کے لیے تو اترا ہوگا. ظلم کہیں اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے دیکھتے نہیں ہیں، ستم ان بالا کو ہے نہیں پتا. ہم یہ جتنے بھی سیکریٹری بیٹھے ہیں سیکریٹریٹ میں یا ڈپٹی کمشنر ہیں، یہ ایسی ہیں، کیا ان کے بچے اس طرح جاتے ہیں سکولوں میں؟ طوفان نور لانے سے کیا فائدہ ہے چاشم؟ 2 ہی اشک بہت ہے اگر کچھ اثر کریں، سارے ان پر اثر نہیں ہو رہا. سرکاری گاڑیاں ان کے لیے ہیں، سرکاری ڈرائیور ان کے لیے ہیں، پیٹرول ان کے لیے ہے. میرا بچہ اور آپ کا بچہ تو جائے گا نا پیدل رینگتا ہوا. تو گورنمنٹ اچھا، جبکہ آپ کے تحصیل کی سطح پر آپ کا تحصیلدار بھی ہے، آپ کا اے سی بھی ہے، ضلع کی سطح پر آپ کا ڈپٹی کمشنر بھی ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی ہے، اور بھی 10 بیٹھے ہوئے افسران بالا. کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بچے کس طرح جا رہے ہیں، کس طرح آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں بندوبست ہوتا کہ بچے عزت اور آبرو کے ساتھ جائیں؟ اس وقت آپ کے 2.5 کروڑ بچے سکول کی دہلیز ہی نہیں پار کر سکے. کیوں؟ ان کے پاس بیچاروں کے جانے کے وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس دوسرے وسائل نہیں ہیں. لہذا ہمارے بچوں کو پھر کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں. بھئی وہ 2.5 کروڑ بچے عوام کے ہیں، بیچارے عوام کے بچے ہیں، خواص کے نہیں ہیں. خواص والے تو پڑھ رہے ہیں، 70-80 ہزار 1 لاکھ بھی فیس ہے ایک ادارے کی منتھلی. مجھے پتا ہے کہ 1 لاکھ روپے فیس بھی ایک بچے کی ہے، اور وہ منتھلی وہ دے رہے ہیں. ہمارے بچے کو 10 روپے 20 روپے ننگے پاؤں جانا ہے، جلتے ہوئے آنا ہے، پریشان ہونا ہے. تو یہ ہماری قسمت، عوام کی قسمت ہی ہے بس. بالکل سر، بہت آپ نے بالکل یہ جو صحیح آپ نے جو ہے ہمارے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا ہے. تو ارباب اختیار کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ سر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، آپ چیئرمین بورڈ رہے،
تو آپ نے اپنے اس دور کے اندر دیکھا کہ کیا ہمارا جو ایجوکیشن کی ایویلویشن ہوتی ہے، جو بچے کا معیار ہوتا ہے، کیا اس بچے کے معیار کو صحیح پرکھنے کے لیے جو ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارا جو چیئرمین بورڈ ہے یا ہمارا جو بورڈ ہے، وہ کیا وہاں میرٹ پر کام ہو رہا ہے؟ کیا تمام غریب اور امیر بچوں کے وہاں جو ہے نا وہ بچوں کے جو مارکس ہیں یا ان کا جو معیار ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے صاحب؟ رانا صاحب، بات یہ ہے کہ بورڈ بھی جی، انڈر دا سپرویژن آف ہائر اتھارٹیز ہائی اتھارٹی، کام کرتا ہے. بے شک بے شک بورڈ اپنے طور پہ تو کچھ نہیں کرتا. کرتا اب صحیح. جو مارکنگ کا نظام ہے، جی میں بالکل اس سے مطمئن نہیں ہوں. جی میں چیئرمین رہا ہوں، جی میں نے دیکھا ہے کہ مارکنگ کے نظام میں ہمارے ہزاروں بچے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی میرا تو کوشچن درست تھا، ہاں اس میں غلطیاں موجود ہوتی ہیں. صحیح بات. اور یعنی اندر نمبر 10 ہیں، باہر آگے 5، جی اندر لگے ہوئے ہیں 25، باہر آگے 4، یا جی کسی کے لگے ہی نہیں. جی یہ یعنی یہ کہہ لیں کہ میتھمیٹیکلی یا سائنسی بنیادوں پر ہمارے ہاں مارکنگ کا کوئی نظام رائج نہیں ہے. نہیں ہے. جب تک یہ سائنسی بنیادوں پر مارکنگ کا نظام نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ حقدار کو، سچ کو پرکھنے کی صلاحیت رکھ ہی نہیں سکتے. ایویلویشن صحیح نہیں ہو سکتی. نہیں ہو رہی، وہ نہیں ہوتی. اسی طرح امتحان تو ہو جاتا ہے، جی امتحان ٹھیک ہوتا ہے، اس میں نقل کا پہلو شہباز شریف آئے تھے، بری طرح ان کو ختم کیا تھا، جی بہت عمدگی سے. جی میں نے لفظ بری طرح ہاں کہا، ہاں وہ نیگیٹو نہیں، ہاں ہاں وہ انہوں نے ہاں اچھا نقل کے پہلو کو ختم کیا ختم تھا. کیا. بالکل. لیکن مارکنگ کا نظام آج بھی تعلیمی بورڈوں میں وہ درست نہیں ہے. جی رزلٹ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. بہت ہمارے تعلیمی میدان کے جو ہے نا شہ سوار ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی تجربہ کار میرے بھائی نے بہت اچھی طرح ہمیں وضاحت کی ہے کہ بطور پروفیسر، بطور پرنسپل، بطور ای ڈی او، بطور چیئرمین بورڈ، وہ جو ہے اس ریاست سے مطمئن نہیں ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، عوام کے، غریب عوام کے جو بچے ہیں، تو وہ جو ہے ان کو جو ہے صحیح تعلیم جیسی جو دولت ہے وہ صحیح ان کو مہیا نہیں ہو رہی. میں رانا صاحب یہ کہتا ہوں، جی پاکستان میں ایک معیار کی تعلیم اور ایجوکیشن ہونی چاہیے، بے شک چاہے وہ بدوں کی ملیاں کا سکول ہو، بے شک. چاہے وہ شادن لنڈ کا ہو، بالکل دائرہ دین پناہ کا ہو، بالکل وہ چک 225 640 کا ہو. بالکل بالکل. بھئی ایجوکیشن ایک سٹینڈرڈ کی، جی ٹیچر وہاں ایک سٹینڈرڈ کے، جی ٹیچروں کو آپ ایڈیشنل پے کریں، جی ان کو ہارڈ ایریا الاؤنس دیں. بھئی اپنے لیے تو یہ سارے پیسے بھی، تنخواہیں بھی بڑھائے جاتے ہیں، گاڑیاں بھی خریدے جاتے ہیں، اپنا مال و متاع بنائے جاتے اور ہیں. 9 لاکھ روپیہ جو ہے جی ہاں، تنخواہ، یہ تو سارا کیے جا رہے ہیں. بالکل اور صحیح. اگر نہیں ہے، تو ایجوکیشن اس وقت پاکستان کا سب سے پسماندہ ایک ادارہ ہے تعلیم. بس سر یہی گویا کہ یہی پہلے ایجوکیشن اور صحت ہے. اگر یہ صحت کا محکمہ، ایجوکیشن کا محکمہ کسی بھی ریاست کا بہتر نہیں ہے تو وہ ریاست مفلوج ہو جاتی ہے. آپ سمجھ لیں کہ گویا کہ تعلیم کا محکمہ، انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن، جی یہ یتیم محکمہ ہے. جی بالکل. اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بے شک. اور ہمارے بچے جو ہیں، جی اب تو میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں جی کہ انہوں نے ایف ایس سی کے بعد آگے پڑھنا بھی چھوڑا ہے. جی اس دفعہ تمام یونیورسٹیوں میں جی تقریباً 30 سے 40% تک بچوں نے داخلہ نہیں لیا. جی بار بار ایڈ دی. وہ کہتے ہیں پڑھ کے کریں گے کیا؟ جی نوکری ملنی نہیں ہے، ان کو حاصل حصول کچھ ہونا نہیں ہے. جی لہذا کیوں نہ جوتے کی دکان کھولیں، کیوں نہ چنے بیچیں، کیوں میں کہتا ہوں بیچیں بھائی، مونگ پھلی بیچیں، اپنا گزارا تو کریں. وہ بیچارے کیا کریں؟ ماں باپ اپنی پورا ساسا اپنا خرچ کر دیتے ہیں، لیکن بچہ پڑھ کے پھر وہ کہتا ہے کہ جی اب میں کیسے دکان کھولوں، میں نے ایم فل کیا ہوا ہے. یہ تو سر جس طرح بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ مسئلہ ایک تو نہیں ہے یہاں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اتنے مسائل ہیں، ہمارے ریاست کے مسائل ہیں، ہمارے ضلع لیا کے مسائل ہیں. اور ضلع لیا کے مسئلے میں ہمارا جو ایم روڈ ہے، جو ایک قاتل روڈ کے نام سے مشہور ہے،
اور یہ تمام صوبوں سے اس کا تعلق ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اشارہ ہے جس کا جو ہے ہمارے سارے جو ہے علاقے کو فائدہ ہے۔ تو اس کو جو ہے اب اس لیے قاتل روڈ کہا گیا کہ سنگل روڈ ہے، اور وہاں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ یوں سمجھیں کہ وہاں حادثات کا شکار ہوئے ہیں۔ تو آپ نے بطور جماعت اسلامی کے امیر لیا سٹی اور یہاں ضلع جو ہے ہماری جماعت اسلامی نے آج جو وہاں پروگرام بنایا تھا، اس میں آپ نے جو ہے کیا آپ چاہتے ہیں سر، کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ کیا کرے سر؟ رانا صاحب گزارش یہ ہے، گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کرے گی، وہ اپنے لیے کرتی ہے۔ عوام کو تو انہوں نے کیڑے مکوڑے سمجھا ہوا ہے۔ جی اب یہ دیکھیں کہ ایم روڈ، مظفر گڑھ میاں والی روڈ بالکل 100% میں درست کہہ رہا ہوں، پچھلے 4 سال سے جی وہ بننا شروع ہوئی تھی، جی اور ان 4 سال اچھا یہ روڈ کہاں سے ہے؟ یہ جی کراچی سے چل رہی ہے، جی یہ ملتان سے ہو کے مظفر گڑھ سے پھر وہ جاتی ہے میاں والی کے راستے اسلام آباد، جی اور اچھا ادھر ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور کی طرف کو جاتی ہے۔ جی لیکن اس روڈ پر اتنے حادثے ہوئے سنگل ہونے کی وجہ سے، آپ نے اس کو نام جیسے دیا کہ قاتل روڈ، جی بینر بھی لگے، اشتہار بھی لگے کہ قاتل روڈ۔ جی اب وہ رولا ڈال کے لوگ رو کے جی بیچارے روتے رہے۔ آج جماعت اسلامی نے جی وہاں فتح پور کے ٹول پلازا پر ایک بڑا جلسہ کیا جی اور احتجاج کیا جی کہ جی ہمیں یہ بتایا جائے، آج تک وہاں 22 ویلر ٹرالر الٹے میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، میں نے بسیں بھری ہوئی مسافروں کی الٹی دیکھی ہیں، میں نے زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا ہے، جی میں نے وہاں موٹر سائیکل والوں کو گرتے دیکھا ہے۔ اگر گورنمنٹ آئے میرے ساتھ نا، ایک سٹڈی کرتے ہیں، 1122 کے پاس پورا ڈیٹا ہے، پولیس کے پاس ہے، جی کتنی گاڑیاں الٹی، کتنے ٹرک الٹے، کتنے لوگ مرے، جی وہ اندازہ ہو جائے گا۔ جی اربوں کا نقصان تو پرائیویٹلی لوگوں کا ہوا ہے، جی اور گورنمنٹ جو ہے وہ تو شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور آج وہاں جماعت کے لوگ جو تقریریں کر رہے تھے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ 15 دن کے اندر روڈ مکمل نہ کی جی تو پھر جماعت کے لوگ نہیں، جماعت کا پروگرام نہیں ہے جی یہ پروگرام، جماعت تو ایک ذریعہ بنی، عوام یہ کا عوام کا تھا، یہ عوام کا پروگرام تھا، گزرنے والے یہ لوگوں عوام کا کی تھا، بات ہے، لاکھوں لوگوں کا معاملہ تھا، یہ جو ادھر سے گزرتے ہیں بالکل ان کا معاملہ تھا کہ پھر کیا ہوگا کہ اگر کسی طرح غصے میں آ کے گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ، ضلع لیا کے لوگ، باقی لوگ سڑک پہ آ کے بیٹھ جائیں، اپنے بیوی بچے بھی لے آئیں، بوڑھے بھی لے آئیں، ضعیف بھی لے آئیں، نوجوان بھی آ جائیں، معذور بھی آ جائیں، میں کہتا ہوں 2 دن اگر وہ سڑک بند کر دیں جو ملتان سے جا رہی ہے اسلام آباد تک، گورنمنٹ کی پھر آنکھیں کھلیں گی، ایسے آنکھیں نہیں کھلتی ان کی، اور ایسا ہی ہوگا، اور ہوگا اگر یہی کچھ رہا تو یہ ہوگا۔ حکومت کو لاکھ جھنجھوڑتے رہے، ان کی اپنی عیاشیاں چل رہی ہیں، ان کے اپنے اللے تللے چل رہے ہیں، وہ اپنے ایوانوں میں بیٹھے مزے کر رہے ہیں، اور ذلیل کون ہو رہا ہے؟ عوام، خواص نہیں، عوام ذلیل ہو رہی ہے۔ ان کے پاس تو گاڑیاں ہیں 10-10 کروڑ کی، ان کے پاس گاڑیاں ہیں بلٹ پروف، ان کے پاس بڑے بڑے قافلے ہیں آگے۔ یہاں سے ایک گزرے نا کبھی وزیر اعظم اور صدر پاکستان اس روڈ سے، تو میں کہتا ہوں اس کے گزرنے سے 2 دن پہلے کارپیٹ روڈ بن جائے گی، نہیں بنے گی تو اب نہیں بنے گی۔ بہت خوب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا پروفیسر ڈاکٹر نے بالکل درست کہا کہ اگر مریم نواز صاحبہ 74 ارب 25 کروڑ روپیہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیتی ہے تو کیا ضلع لیا کی، یہ جو لیا کی نہیں بلکہ یہ تو یوں سمجھیں کہ ہمارے پورے علاقے کی، جو مظفر گڑھ سے لے کر میاں والی تک کے علاقے کا جو ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے فنڈ انہیں دینے چاہیے۔ عوام نے ووٹ دیا ہے نا، یہ جمہوری ملک تھا، عوام سے وعدہ تو کیا گیا تھا دودھ کی نہریں بہیں گی، آپ کو جو اعلیٰ ترین نوکریاں ملیں گی، آپ کو عمدہ تعلیم ملے گی، آپ کو ہیلتھ ملے گی۔ میں کہتا ہوں اذیت، مصیبت،
ملامت، بلائیں، جی تمہارے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. دیکھا تم بیٹھو وہاں مزے کرو، تختوں پہ بیٹھو، تاج رکھو سروں پہ، صحیح بات. اپنی عیاشیاں کرو، جی. مرنے دو عوام کو. کیا بات ہے یہ؟ یعنی یہ دو رویا جو ہے نا سڑک بنائی یہ جائے ہمارے. سنگل روڈ ہے، ہاں اس کا بجٹ منظور ہوتا ہے، جی. کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہے. جی وہ سنگل روڈ جا رہی ہے جی. اور دونوں طرف سے وہ کچی ہوتی ہے، وہ لوگ مر رہے ہیں، گر رہے ہیں. یہ ڈبل روڈ ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے یہ آپ ملتان سے جائیں سکھر کی طرف کو، یا جی ٹی روڈ جیسے ڈبل یعنی روڈ، ون وے روڈ یا ون وے، دو رویا جس کو کہتے ہیں جی سر. جی ہاں وہ بالکل. روڈ ہونی ہاں چاہیے. بالکل نہیں چاہیے. اور مطلب یہ بات بالکل درست ہے سر. ارباب اختیار کو ہم اس اپنے چینل کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عوام کی بات سننی چاہیے. اگر عوام کی بات نہیں سنو گے تو یہ ریاست کے حق میں بھی اور حکومت کے حق میں بھی یہ بات اچھی نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیونکہ اب ہمارا جو اس پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو میں سر سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پروگرام میں جو ہے عوام سے جو ہے کون سی چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، کون سا میسج دینا چاہتے ہیں آپ قوم کو، کہ قوم کیوں نہیں بولتی، قوم اپنے حق کے لیے بات کیوں نہیں کرتی، قوم جو ہے اس کے اندر اتنی بے حسی کیوں ہے. رانا صاحب، جہاں بازو سمٹتے ہیں جی وہیں سیاد ہوتا ہے. جی. جب تک لوگ نہیں بولتے اس وقت تک پھر یہی حشر ہوتا حشر ہے. ہوتا ہے. جب تک آپ کی گردن جھکی رہے گی جی. آپ کو تھپڑ پڑتے رہیں گے. بے شک. جب گردن اٹھے گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جی اور پھر یہ کب تک آخر کب جی. تک اس طرح گردن جھکا کے بیٹھیں گے؟ جی آخر عوام کو ہی اپنی خاطر، اپنے نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نکلنا ہے اور انہیں آمادہ کرنا ہے کہ حکومتوں سے اپنا حق لیا جائے اور چھین کے لیا جائے. واہ واہ. مجبور کو حق کہاں دیتا ہے کوئی غاصب، حق چھیننا پڑتا ہے لٹیروں سے جھپٹ کر. تو ہمارے جو پروفیسر ڈاکٹر ظفر عالم ظفری صاحب ماشاءاللہ ہمیں یہ سبق دے رہے تھے ہماری نوجوان نسل کو کہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے ہمیں اٹھنا چاہیے اور اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے. جب تک ہم اپنے حق کے لیے نہیں اٹھیں گے، بات نہیں کریں گے تو ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اب میں جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر عالم ظفری صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے ہمیں اسی طرح جناب پروڈیوسر عبدالرحمان فریدی صاحب جو ہمیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں، میں ان کا بھی انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہماری بات سنتے بھی ہیں اور ہمیں کمنٹس بھی کرتے ہیں، ہمیں لائک بھی کرتے ہیں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور آپ سے میں کہوں گا کہ آپ اپنا خیال کریں، آپ اپنا جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام. بہت مہربانی رانا صاحب، شکریہ.